إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی ہم پر بہت ساری نعمتیں نچھاور ہیں، خصوصاً جو بنیادی نعمتیں ہم جسے کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے، اس کے فضل و احسان سے اللہ تعالی ہمیں بنیادی ضروریات پہنچا رہا ہے، اور مزید ہماری خواہشات بھی ہماری چاہت کے مطابق اللہ رب العالمین پوری فرما رہا ہے. معزز سامعین، یہ جو بنیادی ضروریات ہے ان میں سے ایک لباس ہے، جسے ایک انسان پہنتا ہے اور اپنے آپ کو دیگر مخلوقات سے ممتاز جو ہے وہ اپنے لباس سے کرواتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو چھوڑ کر دیگر جو مخلوقات ہیں ان کا لباس نہیں ہے. اللہ نے انہیں جسم عطا کیا، انہیں جلد عطا کی. ان کی جلدوں پر اللہ رب العالمین نے ان کی صحت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے بال انہیں عطا کیے ہیں، پر عطا کیے ہیں، بازو عطا کیے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس کو بھی نازل فرمایا ہے. معزز سامعین، جب یہ بنیادی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو عطا کرنے کے مقاصد بھی بتائے ہیں. لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد جو ہے ستر پوشی ہے، کہ انسان جو ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں، وہ اپنی عزت اور وقار کو اس لباس کے ذریعے سے بڑھائیں، اپنا مقام و مرتبہ اس لباس کے ذریعے سے وہ متعین کریں. لہذا یہ ستر پوشی یہ سب سے پہلا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَيَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے شرمگاہوں کو چھپاؤ. معزز سامعین، ستر پوشی کا مطلب یہ ہے
کہ اگر مرد ہے تو اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ کپڑوں سے چھپائے رکھیں، یہ سطر ہے، شرمگاہ میں ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کر اس کا سارا جسم پردہ ہے، اس کے سارے جسم کو اسے ڈھانکنا پڑے گا۔ یہ شریعت نے حد بتائی ہے سطر کی۔ لہذا حضرت بہز بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا سطر جو ہے کن لوگوں سے چھپائیں؟ یہ جو قابل شرم جو جگہیں ہیں، کن لوگوں سے اسے چھپائیں رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے چھپائے رکھو۔ اگر یہ سطر ظاہر ہو سکتا ہے تو صرف تمہاری بیوی اور تمہاری لونڈی کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو تم یہ اپنا سطر بغیر کسی شرعی عذر کے دکھا نہیں سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر آدمی کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہ ہو تو تب بھی سطر کو چھپانا چاہیے؟ آدمی تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، تب بھی چھپانا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کوشش کرو کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سطر کو کوئی نہ دیکھے۔ پھر میں نے عرض کیا اگر ہم میں سے کوئی تنہا ہے، اکیلا ہے، تب کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا واللہ احق ان یستحیی منہ من الناس، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے نہ دیکھے، آپ بیڈ روم میں ہیں، آپ باتھ روم میں ہیں، کوئی اور نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تو ہمیں حیا ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حیا کریں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی سطر کو کھلا نہ رکھو، ننگے پن کو اسی طرح ظاہر نہ کرو، گرچہ کہ تم تنہائی ہی کیوں اختیار نہ کیے ہو۔ اسی طرح معزز سامعین، دوسرا اہم مقصد لباس کا جو ہے زیب و زینت اختیار کرنا ہے۔ آپ پہن رہے ہیں تاکہ آپ اچھے لگیں، تاکہ آپ اچھے دکھیں، اور یہ بات یاد رکھیے ہمارا جو لباس ہے ہمارے اخلاق و کردار کا اظہار کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اگر میں سادہ لباس، اچھا لباس پہنتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے والا دیکھ کر سمجھے گا کہ ہاں بھائی واقعی معنوں میں یہ سادہ آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس لیے ایسا لباس اس نے زیبتن کیا ہے، اس لیے ایسا لباس اس نے پہنا ہے۔ تو لہذا معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقصد یہ بتایا کہ اس کے ذریعے سے تمہاری زیب و زینت کا اظہار ہو۔ اسی طرح معزز سامعین، تیسرا اہم مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے باہر کی طرف سے آنے والی جو وبائیں ہیں، جو ہوائیں ہیں، جو بھی چیزیں تمہارے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہو، اس کے ذریعے سے بھی تمہاری حفاظت ہو جائے۔ یہ لباس اس لحاظ سے بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ موسم گرما آ گیا تو ہم کیسا لباس پہنتے؟ بالکل موٹا نہیں پہنتے، باریک لباس پہنتے، اس کے ذریعے سے اپنے جسم کی ہم حفاظت کرتے۔ اسی طرح بہت زیادہ کڑاکے کی سردی ہے، برفانی علاقے میں ہے، آپ بالکل موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ اس کے سرد سے، اس کے ٹھنڈے پن سے اپنے جسم کو ہم بچائے رکھیں۔ اسی طرح اگر ہم جنگ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر زرہوں کا خود کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا جنگی لباس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، ہمارے جسم کے اندر جو عیوب ہے، جو داغ ہے، جو دھبے ہیں، اس لباس کے ذریعے سے ہم چھپا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لباس کا انتخاب کرے۔ لباس ایسا پہنے جو کہ ساتر ہو، ستر پوشی کرنے والا ہو، اور دیکھنے میں بھلا ہو، اچھا ہو، اور ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے وہ مفید بھی ہو۔ ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح معزز سامعین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن یاد رکھو یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسا لباس پہنو، ایسا لباس زیب تن کرو جس سے تمہارا تقوی ظاہر ہو، جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ فلاں بندہ مومن ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں بااخلاق ہے، فلاں باکردار ہے۔ تمہارے لباس سے یہ چیز ظاہر ہو، اور یہی لباس تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔
تو معزز سامعین لباس ہمارا تقوی سے لبالب بھرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح معزز سامعین لباس کے معاملے میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ لباس پہن سکتے ہیں، اپنی پسند کے مطابق آپ لباس پہن سکتے ہیں۔ شریعت نے ہر قسم کا لباس ہمارے لیے حلال رکھا ہے، سوائے وہی حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں یہ بتا دیا کہ حرام ہے، ورنہ ہر کوئی لباس پہنا جا سکتا ہے، بس وہی لباس سے ہمیں روکا گیا ہے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو وہ ایک موٹے کپڑے کا یمنی تہبند اور ایک کمبل نکال لائے۔ موٹا کپڑا یمنی تھا، ایک تہبند تھا، ایک کمبل تھا، نکال کر لائے جس میں سبحان اللہ پیون لگے ہوئے تھے۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زوجہ مطہرہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ لباس لے کر آئی اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگی، صحابی کو مخاطب کیا اور کہا اللہ کی قسم، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کپڑوں میں ہی وفات پا گئے۔ سبحان اللہ معزز سامعین، یہ سادی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موٹے کپڑے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت کا راستہ اپنا کر استعمال کیا تھا۔ فرمایا کہ بس اللہ کے رسول کا یہی لباس تھا، اسی لباس میں وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو معزز سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت و اوقات سے باہر نہ نکلیں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنا لباس زبطن کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح معزز سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھا، سفید لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ بھی ہے اور عمدہ بھی ہے۔ یہ لباس پاکیزہ بھی ہے، اچھا بھی ہے اور دیکھنے میں بھلا بھی لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ اور معزز سامعین آپ خود دیکھیے سفید لباس کی بات کسی رنگ میں نہیں آتی، اچھے سے اچھا رنگ آپ پہن لیجئے، بہترین سے بہترین رنگ کا آپ انتخاب کیجئے، لیکن جتنا ہی گہرا جتنا بھی اچھا رنگ ہو لیکن سفید رنگ کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کے تعلق سے ہے کہ یہ لباس پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ بھی ہے اور بڑا عمدہ بھی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین اصل موضوع جس کے لیے ہم نے یہ انتخاب کیا ہے، ممنوعات کیا ہے، کیسے لباس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عریاں لباس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے جائے کہ مرد ہو یا عورت۔ عریاں لباس ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود آپ ننگے نظر آئیں، آپ کا جسم آپ کے لباس کے اوپر سے نظر آنے لگے، ایسے لباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے۔ فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہے کہ میں نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایسی قسم ہے دو لوگوں کی، جہنمیوں کی، جو جہنم میں جانے والے ہیں جس کو میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دم کے مانند جو ہے کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اس سلسلے میں شارحین نے لکھا ہے یہ جو جن کے ہاتھوں میں یہ کوڑے ہوں گے یہ اصل ظالم بادشاہ ہے، یہ ظالم بادشاہ ہوں گے جو اپنی رعایا پر ظلم کریں گے، لاٹھیوں سے ماریں گے، انہیں بھگائیں گے، انہیں تڑپائیں گے، انہیں دربدر کریں گے، انہیں بھیگر کریں گے، ان کے جسموں پر نشان لگائیں گے، ماریں گے۔ اسی طرح معزز سامعین پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری قسم کی وہ عورتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، لباس پہنیں گی لیکن اس کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، تنگ یا باریک کپڑے کے ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوگی وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل بھی کرنے والی ہوں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی بھی رہیں گی۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنیں گی لیکن ایسا لباس پہنیں گی کہ ساری جسم کی ساخت لوگوں کو نظر آئے گی، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرے، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طرف اٹریکٹ کرے، لوگ انہیں دیکھیں، ان کی فین فالوئنگ اچھی ہو، ان کے ویوز جو ہے ملینز میں چلے جائیں۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا پر کیا نظر آئے گا آپ، برہنگی، حیا سوز مناظر، چھوٹے چھوٹے کپڑے، کیا بیان کیا جائے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
कैसा कैसा लिबास पहनकर चंद कोड़ियों के लिए औरतें अपनी इज्जत को दांव पर लगा रही हैं, थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़ा सा माल कमाने के लिए अपनी इज्जतों को नीलाम करती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, कासियातुन आरियात, जो लिबास पहनेंगी लेकिन लिबास पहनने के बावजूद भी वो नंगी नजर आएंगी। इतना टाइट लिबास पहनेगी कि जिस्म की सारी तराश खराश नजर आएगी, या फिर अगर वो ढीला भी लिबास पहनेगी तो उसमें इतने छेद होंगे, इतने सुराख होंगे कि जिसके जरिए से उनका जिस्म अंदर से बाहर झांक रहा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि ये दो किस्म के लोग हैं जिन्हें अभी मैंने नहीं देखा। फिर फरमाया, ये जो औरतें जो कपड़े पहनते हुए भी नंगी नजर आएंगी, ये जन्नत को देख ना सकेगी और ना उसकी खुशबू ही पा सकेगी। जन्नत में जाना तो दरकिनार, इन्हें उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू तो इतने और इतने फासले से महसूस करेंगे लोग। दूसरी रिवायतों में आता है कि 40 साल की मसाफत से जन्नत की खुशबू एक जन्नती पा लेगा, महसूस कर लेगा, लेकिन ये इतने बदबख्त होंगे, ये बेहया होंगे कि ये जन्नत की उतनी मसाफत से आने वाली खुशबू से भी महरूम कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनका जुर्म इतना बुरा है, इतना शनी जुर्म है, इतना खतरनाक जुर्म है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उस वक्त में जो है बारीक लिबास पहनी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने चेहरे को फेर लिया, चेहरे को फेर लिया। फिर फरमाया, ऐ अस्मा, जब लड़की बालिग हो जाए, जब वो बुलूगत को पहुंच जाए, जब वो हाइजा हो जाए, तो फिर उसके लिए जायज नहीं है, उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए सिवाय उसके और उसके, यानी कि अल्लाह के रसूल ने चेहरे और हाथ की तरफ इशारा करके फरमाए, इसके अलावा औरत का कोई और हिस्सा उसकी बुलूगत के बाद नजर नहीं आना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हदीस में हमारे लिए पैगाम है, हमारे लिए पैगाम है कि खुद हम खुसूसन औरतें जो हैं उन्हें चाहिए कि ऐसा लिबास ज़ेब तन करे जो उनके चेहरे और हाथों के अलावा सारे जिस्म को ढांप देता हो। और खुसूसन मैं ये बात कहूँगा कि जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं, अभी वो छोटी हैं, हम लाड़ प्यार में उन्हें जो है आधे कपड़े पहना देते, स्कर्ट्स पहना देते, या फिर हाफ जो है स्लीवलेस जो है कपड़े पहना देते। याद रखिए, अगर बचपन से ऐसे कपड़े हम अपने बच्चों को पहनाएंगे तो फिर वो बड़ी होकर ऐसी ही कपड़ा पहनना चाहेंगे। होता भी है, 3-4 साल पहना दीजिए, 5-6 साल उसे फुल कपड़े पहनाइए, उतार कर फेंक देगी, बोलेगी नहीं ये मुझे नहीं जमता, ये मुझे चुभ रहा है, ये मुझे ढक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिद करती है हमारी बच्चियां, क्यों? क्योंकि हमने बचपन का लाड़ प्यार में उसे जो है ऐसे कपड़े पहना दिए, शॉर्ट कपड़े, अब वो फुल कपड़े पहनने के लिए आमादा ही नहीं होती। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चियों के अंदर शर्म व हया की कैफियत बचपन ही से पैदा करें। कभी उनके शुरू ही से ये चीज उनके जहनों में डाल दिए जाएंगे, उनके आसीने भरी रहेंगी, वो फुल कपड़ों में ही रहेंगी, गच्चे की बच्ची ही क्यों ना हो, ताकि उनका मुस्तकबिल संवर जाए। और हया का ये जो उनसर है, जो एक औरत का जौहर है, उसका जेवर है, ये बचपन ही से उसके सीने पर सजा रहे, उसके माथे पर टिका रहे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमें चाहिए कि इस सिलसिले में नरमी का रवैया ना इख्तियार करे, बल्कि अपने बच्चियों के अंदर हया पैदा करने की मुकम्मल कोशिश करे। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दूसरी चीज़ जिसको मना फरमाया गया है वो लिबास जो किसी कौम या तहजीब का शिआर बन चुका। ऐसा लिबास है जो शनाख्त रखता है किसी और मजहब की, किसी और मजहब की वो आइडेंटिटी है और हम उसको अपना रहे हैं। ऐसे लिबास से बचना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर एक मरतबा पीले कलर का लिबास पहने हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कपड़े का रंग क्या है? पीला है। उनका लिबास देखकर अल्लाह के रसूल गुस्से में आ गए, खफा हो गए, अपने गुस्से का इजहार किया और फरमाया कि ये काफिरों का लिबास है, इसको मत पहनो। पीला लिबास था, कहा कि नहीं, ये मुसलमानों का लिबास नहीं है, ये मुसलमानों की शनाख्त रखने वाला लिबास नहीं है, ये काफिरों का लिबास है, इसे फेंक दो, इसे उतार दो। तो उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या इसको धोकर पहना जाए, यानी कि जो रंग है उसके ख़त्म करके पहना जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उसको फाड़ दो। लिहाजा उसके बाद उन्होंने उस कपड़े को फाड़ दिया। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुस्से की शिद्दत का इजहार करते हुए कहा कि नहीं, ऐसे कपड़े का इस्तेमाल ही मत करो और इस्तेमाल करने के काबिल ही ना रखो।
اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر مذہب کے شعار کا، ان کے لباس کا پابند بننے سے روکا ہے۔ لہذا معزز سامعین، خصوصاً میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا لباس نہ اپنائیں جو کہ غیر ہو۔ خصوصاً آج ہمارے پاس یہ فلموں میں کام کرنے والے بدکار لوگ، فحاش لوگ جو لباس زیب تن کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اسی کے دیوانے۔ خصوصاً یہ تو ہر سال کا ٹرینڈ ہو گیا، ہر فلم جب بھی نکل گئی کچھ نیا لباس آیا، ہر مسلم نوجوان، غیر کی بات ہم نہیں کریں گے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ میں لباس پہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو شخص جس کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کا گیٹ اپ لے لیتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ اگر تم بدکار فحاش لوگ، یہ جو فلمیں بناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ان کا لباس زیب تن کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں اٹھائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ غیروں کا لباس نہ پہنیں، ہمارا اسلامی لباس ہے اس کا اہتمام کریں، اسی کو ہم زیب تن کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے کہ عموماً ہمارے پاس کیا ہوتا، ٹوپی جو ہم سر پہ لگاتے، یاد رکھیے یہ ہمارے مسلمانوں کا شعار ہے، یہ آئیڈینٹی ہے ہماری۔ بہت سارے لوگ ٹوپی کا استعمال نہیں کرتے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث عصر ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ٹوپی ہم زیب تن کرتے ہیں، سر کو ڈھک کے رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ یہ ہمیشہ خالی سر کو رکھنا یہ غیروں کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے۔ اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب جو ہے سر کو ڈھانک کے رکھنے کی ہے۔ لہذا جتنا ممکن ہو سکے اپنے سر کو یا پھر ٹوپی سے ڈھانک کر رکھے یا پھر رومال سے ڈھانک کر رکھیں۔ اسی سے بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹوپی لگا کر جو ہے نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز آتی ہے، دیکھیے ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہ لگا کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے۔ یہ مسئلہ مستحب کا ہے، سنت کا ہے، آپ کریں گے بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو واجب کا درجہ نہیں دینا۔ نہ پہننے والے اس پر زور ڈالنا اور نہ پہننے والے اس پر زیادہ جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرنا۔ لہذا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول اکثر اپنے سر کو ڈھانک کر رکھا کرتے تھے، نماز میں ہو یا پھر دوسری حالت میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تقریباً اپنے سر کو ڈھانک کر رکھا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے سروں پر ٹوپی رکھیں۔ لہذا یہ بات اہم ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، ایک لباس جو کہ شہرت کا لباس ہوتا ہے، ایسے لباس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ایسا لباس جو آپ پہن لیے اور آپ کے اندر تکبر آ گیا، گھمنڈ آ رہا، سب سے الگ اپنے آپ کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسا لباس پہنا ہوا ہوں، ایسا لباس کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں پہنا نہیں جاتا، یہ میں ہی پہن رہا ہوں۔ تکبر کا لباس نہیں پہننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا اور ناموری کا لباس یا پھر ناموری حاصل کرنے کے غرض سے لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اگر لباس میں ہم اپنی شہرت ڈھونڈتے ہیں، اگر لباس میں ہم اپنی ناموری چاہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہی لباس کو اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کا لباس بنا دے گا۔ تو لہذا معزز سامعین، ایسا لباس زیب تن نہ کیا جائے جس میں ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہماری ناموری ہو، ہم لوگوں سے ہٹ کے نظر آئیں، ممتاز نظر آئیں، یہ چیز ہمیں بحیثیت مسلمان زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح معزز سامعین، فخریہ لباس، فخر کرتے ہوئے لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص قیمتی لباس، کیونکہ قیمتی لباس ہی انسان کے اندر فخر پیدا کرتا ہے، قیمتی لباس زیب تن کر کے سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے خود بینی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اتراتے ہوئے چل رہا تھا۔ لباس پہن لیا بڑا اچھا ٹھاٹ باٹ والا، شان و شوکت والا، اور اترا کے چلتے ہوئے جا رہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ فخر راز نہیں آیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ آذن اللہ سے پناہ طلب کیجئے، ایسا لباس زیب تن نہ ہو، ہم نہ کریں جس سے تکبر جھلکتا ہو یا پھر فخر ہم اپنے اندر محسوس کر سکتے ہو، ایسے لباس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح معزز سامعین، اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ ازار جو ہے ٹخنوں کے نیچے ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سلسلے میں واضح احادیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کا پیجامہ، پینٹ، جس پینٹ، لنگی، تہبند جو بھی آپ نیچے پہن لیجئے وہ ٹخنے سے نیچے چلا گیا، یہ حصہ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹخنوں سے نیچے لباس ہمارا جا نہیں سکتا۔ حضرت جری حجیمی کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے ازار نہ لٹکاؤ، ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہ لٹکاؤ، کیونکہ یہی تکبر ہے اور اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹخنوں سے نیچے رکھنا خود تکبر ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم رکھتے تو تکبر سے نہ رکھتے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، بس ایسی ہمارے کو عادت ہے۔ نہیں، آپ اس طرح رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں تکبر ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے سامنے کیا بیان کیا جائے؟ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نیچے رکھ رہے ہیں تو اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ۔ لہذا معزز سامعین، یہ بیماری ہمارے پاس عام ہے۔ جتنے عام گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہم عام سمجھ کے کرتے، اس میں سر فہرست یہ گناہ ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ تو لہذا معزز سامعین، یہ جرم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے جس کے لیے جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں۔ یاد رکھیے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، نماز میں آئے تو ٹخنوں سے اوپر کر لینا، مسجد سے باہر نہیں تو نیچے کر لینا، کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہمیشہ مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہی رہے گا۔ اسی طرح معزز سامعین، ایسے کپڑوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں اسراف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کھاؤ پیو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور لباس بھی پہنو، لیکن فضول خرچی اور تکبر اس میں نہ ہو، یعنی کہ کھانے پینے نہ اسراف ہو۔ اسی طریقے سے جو لباس آپ زیب تن کر رہے ہیں اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ اس کے لیے زیادہ پیسے نہیں لگانا چاہیے۔ آج ہمارے پاس یہ بھی بیماری عام ہے، جیسے ہی ہمارے پاس شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، خصوصاً جو دلہن کے لیے کپڑے خریدے جاتے ہیں، 80 جوڑے، 100 جوڑے، 150 جوڑے دے کے فخر کر رہے ہو کہ ہم اتنے جوڑے ڈالے، ہم فلاں کرے، ادھر سے نوشہ آتے، بھائی میں کوٹ پینٹ جو ہے نا 20,000 کا خریدا، میں 50,000 کی شیروانی لیا، میں فلاں لیا۔ یاد رکھیے اسراف ہے یہ، اور اسراف کبیرہ گناہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ لہذا معزز سامعین، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ پہنیے، آپ کی شادی ہے، آپ نوشہ ہے، ٹھیک ہے، آپ دلہن ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایسا لباس پہنو جس میں سادگی ہو، اسراف نہ ہو، دیکھنے میں بھلا لگتا ہو، کافی ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک قصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح معزز سامعین بہت سارے صحابہ کے قصے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہفتہ چھوڑیے، مہینہ چھوڑیے، سال ہا سال صرف ایک لباس میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور ہماری یہ ناشکری کی انتہا ہے کہ ہم اتنے لباس زیب تن کرتے ہوئے بھی ہماری زبانوں پر الحمدللہ کا لفظ نہیں آتا۔ لہذا معزز سامعین، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کیجئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دولت کی شکل میں فضل مل رہا ہے اس کا غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ اسراف سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک جوڑا خرید کے جو ہے نا مہینہ پہنو، پھاڑ لو، پھٹے ہوئے کپڑے، بالکل سستے کپڑے، ایسے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی استطاعت ہے، اچھے ہیں، مالدار ہیں، آپ اسی کے مطابق کپڑے پہنیں۔ حضرت ابو الاحوص فرماتے ہیں کہ ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بالکل پھٹے پرانے میلے کچلے کپڑے پہن کر وہ آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے، مال کی فراوانی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کیا ہے تمہارے پاس مال، کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ بھی دیے ہیں، بکریاں بھی دی ہیں، لونڈیاں بھی دی ہیں، اور غلام بھی دیے ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب اللہ نے تجھے اتنا مال عطا کیا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی تیرے جسم پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، نوازا ہے، اس کے مطابق آپ پہنیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو لباس پہنیے کہ جس میں آپ کا وقار ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کا احترام ہو، اور یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ آپ ہے لکھ پتی، آپ ہے کروڑ پتی، اور جسم پر کپڑا جو ہے 50 روپے والا پہنا ہوا ہے۔
بالکل پھٹے جا رہا ہے، رنگ اس کا اڑ چکا ہے، ایسا کپڑا پہن کر آ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ سادگی ہے، غلط ہے۔ اس کا مطلب سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اسراف نہ ہو اور ایسا کپڑا پہنے کہ جو معقول ہو، مناسب ہو، دیکھنے میں عمدہ ہو، بھلا لگتا ہو۔ اسی طریقے سے معزز سامعین، اہم بات یہ بھی ہے کہ جن سے مخالف کا لباس نہ پہنے، یعنی کہ اگر مرد ہے تو وہ عورت کے جیسا لباس نہ پہنے، عورت جیسا لباس پہنتی ہے مرد نہ پہنے، اور اسی طرح مرد جیسا لباس پہنتا ہے عورت بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر بھی لعنت کی ہے، ہر اس مرد پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے، مردوں جیسا عورت جو ہے مردوں جیسا لباس پہنتی ہے اور مرد جیسا عورت جیسا لباس پہنتا ہے، جس کی ایک واضح شکل ہم خود دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا چاہیے عورت کو کپڑا لیکن مرد رکھ رہا، اور ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے مرد کو لیکن عورت رکھ رہی ہے۔ تو لہذا یہ کیا ہے؟ عورتوں کی مشابہت ہے، یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کی مشابہت ہے جو ایک مرد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہذا ایسی مشابہت سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے کپڑے دیکھیے، آج پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مرد کا جو کپڑا ہے سیدھا سادہ، آج جو ہے مرد کے کپڑے بالکل رنگے برنگے جیسے عورتیں پہنتی ہیں، پھر اوپر سے اس میں جو ہے نا الگ کام کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے نا کندن لگائے جا رہے ہیں، اس میں ہیرے لگائے جا رہے ہیں، اس میں جواہرات لگائے جا رہے ہیں، اس میں موتیاں پیرو جا رہی ہے، عجیب قسم کی اس میں ڈالیاں اتاری جا رہی ہے، کیا کیا نہیں لگایا جا رہا ہے کپڑوں میں، اور ایسے کپڑے پہن کر مرد نکل رہا ہے، شبہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ تو لہذا ایسا لباس زیب تر نہیں کرنا چاہیے جس میں عورتوں کی مشابہت ہو، عورتوں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کا لباس پہننے سے مکمل اجتناب کریں۔ اسی طرح معزز سامعین، مردوں کے لیے شریعت میں ریشم کو حرام قرار دیا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ریشمی لباس نہیں پہن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑ کر فرمایا، ایک ہاتھ میں ریشم تھا ایک ہاتھ میں سونا تھا، پھر فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے مردوں پر حرام ہے، میری امت کے مردوں پر اسے حرام کیا گیا ہے، لہذا وہ اس دنیا میں جو ہے اپنے اوپر ریشم نہ پہنے، ریشم کو لازم نہ کرے، ہاں تھوڑا 1-2 انچ ہے 3 انچ کا ریشم لگا ہوا ہے کہیں کہیں تو الگ بات ہے، اور اسی طرح جو شخص بیمار ہے، شرعی عذر ہے، وہ شخص اپنے جسم کو جو ہے نا بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی عام آدمی اس طریقے کا لباس نہ پہنے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے لباس سے محروم کر دے گا، آخرت میں جو لباس ملنے والا ہے اس لباس سے محرومی دنیا میں ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے آئے گی۔ اسی طرح معزز سامعین، جیسے کہ ہم نے بتایا تصاویر والے لباس، ایسے لباس خصوصاً آج ہمارے بچے جو ہے نا ٹی شرٹس پہنتے ہیں جس میں جو ہے کوئی جانور اترا ہوا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی اترا ہوا ہے، کوئی کھلاڑی اترا ہوا ہے، ایسے لباس پہن کے نکلتے، ایسی ٹی شرٹس پہنتے، ایسے جس پینٹ پہنتے یا پھر ٹریک پینٹس پہنتے، لہذا جس میں تصویریں نمایاں ہو ایسا لباس نہیں دیکھنا کرنا چاہیے، کیونکہ تصویر لینا خود حرام ہے، اور ایسی چیز کو آپ اپنی ٹی شرٹ پہ چسپا کر کے اور پہن کر نکل رہے ہیں تو لہذا اس کی شناعت قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہذا ایسے لباس جس میں نقش و نگار زیادہ ہو اور وہ تصاویر والے ہو اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جب یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر دعا بھی سکھلائی گئی ہے، جو ہم میں سے بہت ساروں کو معلوم بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جب ہم لباس پہنے تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو کہ میری طاقت و قوت سے باہر تھا، لیکن اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور اس لباس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ لہذا معزز سامعین، یہ چند باتیں لباس کے تعلق سے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت نے ہمارے لیے جیسا لباس حلال کیا ہے بس اسی طریقے کا لباس اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیبتن کرنے کی توفیق دے۔ اس دور پر فتن کے جو فتنے لباس کے سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی عزت و عفت کا محافظ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو باحیا باکردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شرعی پردے کی توفیق دے، اپنی بچیوں کی تربیت بھی حیا والی کرنے کی اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ولكم رؤوف رحيم ورب حليم۔